السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ رہنمائی کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے خطاب میں کہا قرآن کریم میں کہیں سنی شیعہ نہیں ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے 100% متفق ہوں۔ قرآن کریم میں کہیں بھی سنی نہیں ہے لیکن شیعہ کا ذکر ہے۔ لو جی مزے کرو ہیں جی۔ اب ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ کہہ دیں کہ ہاں قرآن کریم میں شیعہ کا ذکر ہے، تو اس لیے بندہ اپنے آپ کو شیعہ کہلا سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے شیعہ اور سنی کی، تو سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھ لیں۔ دیکھیے، ایک بات ہوتی ہے وہ جو قرآن کریم میں ہوتی ہے، اور ایک بات ہوتی ہے وہ جو حدیث میں ہوتی ہے، اور ایک بات وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام سے، سلف سے، ائمہ اور فقہا سے ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ جو صحابہ اور سلف اور فقہا کی بات ہے، یہ بھی اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو امت کے لوگوں کو اس کے ماننے کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو امت کے لوگوں کو ماننا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک اپنا نظریہ ہے جی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں اہل صحیح حدیث ہوں۔ ٹھیک ہے جی، وہ اپنی ایک حکمت عملی رکھتے ہیں کہ میں اپنے نام کے ساتھ اہل حدیث نہ لگاؤں تاکہ کہیں لوگ جو ہے وہ مجھ سے میرے اس نام کی وجہ سے دور نہ ہو جائیں۔ تو جواب یہ ہے کہ پھر ہم اپنے نام کے ساتھ مسلمان بھی نہ لگائیں ہیں جی۔ جیسا کہ انڈین ایکٹر کیا نام ہے اس کا، شاہ رخ خان، وہ کہتا ہے کہ میں انسان ہوں، میرے گھر کے اندر گیتا بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ تو انڈیا میں رہ کر اس انڈین مسلمان کو، وہ جیسا بھی ہے ایک نسلی مسلمان ہے، وہ کہتا ہے میں انسان ہوں۔ وہ بیچارہ اپنے نام کے ساتھ مسلمان کہلواتے ہوئے شرم کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر میں نے اپنے نام کے ساتھ مسلمان کہلوایا مجھے کام نہیں ملے گا۔ بلکہ ایک اور آپ کو لطیفہ سناؤں، ایک انڈین ایکٹر تھے اور تھے وہ پاکستانی۔ پارٹیشن کے بعد وہ اور ان کے پرکھ جو ہے وہ انڈیا چلے گئے، بمبئی۔ تو نام تھا اس کا انڈیا میں دلیپ کمار۔ یہ نام اس نے اس لیے رکھا کہ اگر وہ اپنا اصلی نام شو کرتا ہے، جو کہ اس کی ماں نے، اس کے باپ نے یوسف خان رکھا، کتنا پیارا نام ہے، پیغمبر حضرت یوسف نبی اللہ علیہ السلام کے نام پر۔ دلیپ کمار اپنا نام لوگوں کو یوسف خان نہیں بتاتا کہ اگر میں نے اپنا حقیقی نام شو کیا تو مجھے انڈین فلموں کے اندر کام نہیں ملے گا۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ لو کہ ایک لعنت ہے، ایک غضب ہے، ایک قہر ہے، ایک عذاب ہے۔ کام ملنے کو تو جو ہے وہ سلمان خان کو بھی ملتا ہے ہیں جی، اور کام ملنے کو تو جناب عبد القادر خان کو بھی کام ملتا تھا، اور ایسا کام ملتا تھا کہ شاید ان کا ایک لمحہ بھی فرصت میں نہ گزرتا ہو۔ اب کام ملنے کو سلمان خان وہ انڈیا کے بیسٹ ایکٹروں کے اندر ہیں، اور عبد القادر اسے بھی بڑا کام ملتا تھا، اور انڈین ایکٹروں کے اندر اس جیسا کوئی ایکٹر بہت کم مشکل میں ملے۔ لیکن یوسف خان پر اللہ کا قہر یہ پڑا کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں لوگوں میں اپنا نام یوسف خان ظاہر کروں گا تو مجھے انڈین فلموں میں کام نہیں ملے گا۔ اب بریکٹ میں یہ سن لو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلم میں کام کرنا کوئی حلال ہے، حرام ہے ہیں جی۔ اب ایک طرف وہ دلیپ کمار ہے، وہ کہتا ہے میں یوسف خان نام بتاؤں گا تو مجھے فلموں میں کام نہیں ملے گا۔ تو دین کا بھی بیڑا غرق، دنیا کا بھی بیڑا غرق۔ تو پھر ایسا ہے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ نا مسلمان بھی نہیں جو ہے وہ کہلواتے، بھئی ہم انسان ہیں، تاکہ اور لوگ ہمارے قریب آئیں، اور لوگ ہمارے قریب آئیں۔ تو یہ ذاکر نائک صاحب کی ایک اپنی لاجک ہے۔ اب شیعہ نے کہا کہ قرآن کریم میں تو شیعہ کا ورڈ موجود ہے، تو تھوڑی سی آپ ڈیٹیل سن لیں۔ یہ اہل سنت کا اور شیعہ کا لفظ پڑا کب سے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب عبداللہ بن سبا یہودی نے اپنی ایک جماعت اور اپنا ایک گروہ کھڑا کیا، عبداللہ بن سبا مدینے میں موجود ایک یہودی تھا،
جو منافقانہ طور پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی طرح مسلمان ہو گیا۔ اب وہ یہودی رہ کر اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، وہ یہودی رہ کر اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، جھوٹ موٹ کا مسلمان ہو گیا۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہو، وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، موٹا تازہ لمبا قد، سونا خوبصورت جسم، پیسہ دولت مال سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح عبداللہ بن سبا یہودی وہ منافقانہ طور پر مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے اندر حضرت عثمان کا بغض پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ عثمان بڑا بے انصاف ہے۔ یہ میں جناب نبی کریم علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان غنی کی بات کر رہا ہوں، سمجھ آئی کہ چلی گئی پہلی بھی، رضی اللہ عنہ۔ تو عبداللہ بن سبا منافقانہ طور پر مسلمان ہوتا ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر سب سے پہلے یہ کہتا ہے عثمان بڑا بے انصاف ہے، یہ اپنی برادری کے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے دامادوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، بنو امیہ کے لوگوں کو بڑا نواز رہا ہے، بڑے عہدوں پر لگا رہا ہے، کسی گورنر لگا رہا ہے تو کسی کوئی اور عہدہ دے رہا ہے۔ کرتے 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 اس نے لوگوں کے اندر عثمان کی نفرت کو پھیلانا شروع کر دیا۔ آج بھی آپ کو منافق صفت ایسے کئی لوگ ملیں گے جن کے پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے، وہ کہتے کچھ اور ہیں، اندر کچھ اور ہوتا ہے، کرتے کچھ اور ہیں، اندر کچھ اور ہوگا، دکھائے گا وہ کچھ اور۔ تو جب یہ کام کافی حد تک ہو گیا، اس عبداللہ بن سبا یہودی نے اہل بیت کے، حضرت علی کے جناب اپنے پیٹ سے فضائل بتانا شروع کر دیے کہ جناب خلافت کا حق تو جناب علی کا تھا، اہل بیت کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، اولاد علی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ابو طالب کی اولاد کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بنو امیہ کے لوگ تو جناب پیسہ دولت عہدہ حکومتیں لے گئے، اور نبی کی آل اور اہل بیت اور علی کی آل اور علی کے اہل بیت وہ تو رول گئے، وہ تو خوار ہو گئے، ان سے تو بڑا ظلم ہوا، ان کے ساتھ تو بہت زیادتیاں ہوئیں۔ آخر کار اس نے ایک گروہ کھڑا کر دیا جن لوگوں نے اپنا نام رکھا شیعان علی۔ سب کہو لعنت ہو، بے شمار ہو۔ میں نے کیا کہا؟ سب کہو لعنت ہو، بے شمار ہو۔ اس بندے نے ایک گروہ کھڑا کر دیا شیعان علی کے نام پر، اور پھر آج آپ کو یہ رافضیت ایک مضبوط پودا نظر آتا ہے، ایک مضبوط تناور درخت نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر علماء امت نے ضرورت محسوس کی اہل سنہ والجماعت نام کی۔ اب کہتے ہیں میں سنی بھی نہیں ہوں، میں شیعہ بھی نہیں ہوں، میں فلاں بھی نہیں ہوں۔ کہنے کو تو مرزا جہلمی بھی کہتا ہے، نہ میں دیوبندی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ انا للہ۔ وہ ہماری کراچی کے اندر جماعت المسلمین کے لوگ ہیں، ایک نمبر کے خارجی اور تکفیری، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فقط مسلم ہیں بس۔ اب آپ کو کچھ سمجھ آئی سنی شیعہ کی؟ تو جب عبداللہ بن سبا نے اپنا ایک پودا لگایا شیعان علی کا، آج وہ ایک مضبوط تناور درخت ہے، فتنے کی جڑ اور ماج گاہ ہے، تو پھر علماء اہل سنہ نے اور صحابہ اور اہل بیت کے منہج پر چلنے والے لوگوں نے اہل سنہ والجماعت کا ایک نام بنایا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہے سنی اور شیعہ، اور پھر وہی سنی وہی اہل حدیث ہوا کرتے تھے۔ ذاکر نائک بھائی کہتے ہیں میں نہ سنی، میں نہ شیعہ، میں نہ فلان۔ تو بھائی آؤ میں آپ کو اسلاف سے بتاؤں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھتا ہے کہ جو بدعتی ہوگا وہ اہل سنت کا دشمن ہوگا، گالم گلوچ کرے گا اہل بدعت، اور کہا کہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کتاب کا نام ہی اہل حدیث ہے۔ کتاب کا نام ہے شرف و اصحاب الحدیث، لاہور سے آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ بھی مل جائے گی۔
یہ یوں یوں کرتے ہو کہ جناب ہم سنی نہیں ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم اہل حدیث نہیں ہیں، تو وہ کتاب آپ کو اردو میں مترجم بھی ملے گی، شرف و صحاب الحدیث، اہل حدیث کا مقام و مرتبہ۔ آپ لوگ ایویں یہ یوں یوں کرتے ہو۔ کعبے کا امام عبد الرحمن السدیس آج دنیا کائنات کے اندر ایک بہت بڑا درجہ ہے، کس کا؟ عبد الرحمن السدیس کا، اور کعبہ ہمارا قبلہ ہے، تو قبلے کا امام سدیس مرکزی جمعیت اہل الحدیث کے پروگرام لاہور الحمرا ہال میں کہتا ہے لِكُلِّ مُسْلِمٍ يَنبَغِي أَن يَكُونَ أَهْلَ الْحَدِيثِ، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہل حدیث ہو جاؤ۔ تم ایویں ہی کھڑے ہو کر یہ کرتے ہو کہ میں سنی نہیں، میں شیعہ نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اگر اپنے آپ کو سنی کہلوانا، اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا یہ شرم کا مقام ہے، لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے ہمارے سنی اور اہل حدیث نام کی وجہ سے، پھر اپنے آپ کو شاہ رخ خان کی طرح مسلمان بھی مت کہلواؤ اور کہو کہ ہم فقط انسان ہیں۔ اگر لوگوں کو خوش کرنا ہے تو گھر میں گیتا بھی رکھ لو اور گھر میں قرآن بھی رکھ لو۔ اگر لوگوں کو خوش کرنا ہے اپنا نام یوسف خان کی بجائے دلیپ کمار رکھ لو، اپنا نام جو ہے وہ محمد بلال کی جگہ رام کرشنا رکھ لو، تاکہ لوگ اور تمہارے قریب آئیں اور تمہارے قریب آئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ قرآن کریم کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ صحابہ کی جو ہے وہ تعریف کا پتہ، طریقے کا پتہ، نہ اسلاف کا پتہ، نہ ائمہ دین کا پتہ، جسے دیکھو وہ یہ کرتا آئے گا، میں نہ سنی میں نہ شیعہ۔ اب آ جاتے ہیں سوال پر۔ امید ہے کہ طبیعت انشاءاللہ سننے والے کی ضرور اچھی ہوگی۔ جو اہل حدیث کہلوائے گا وہ ڈٹ کر اہل حدیث کہلوائے گا، اور جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہوئی وہ اپنے آپ کو سنی اور اہل حدیث کہلوانے میں شرم نہیں کرے گا۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اگر میرے اہل حدیث کہلوانے سے پوری دنیا جہنم جاتی ہے، کل کی بجائے آج جہنم جائے۔ ہم نے دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ خود قرآن اپنے اللہ ذوالجلال اپنے حبیب کو کہتے ہیں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب آپ پر ان کی ہدایت نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ جس کو چاہے اور جس کو دے اور جس کو چاہے اور اس کو نہ دے۔ ہمارا کام ہے ہم کتاب و سنت کی، قرآن اور صحیح حدیث کی تبلیغ کریں گے۔ میرے نام کی وجہ سے، میں اگر یوسف خان ہوں، میں اگر جو ہے وہ سلمان ہوں، بلال ہوں، اقبال ہوں، میرے نام کی وجہ سے اگر کوئی مجھ سے دور ہوتا ہے کہ میرا نام مسلم ہے، میرا نام یوسف ہے، میرا نام سلمان ہے، میرا نام اقبال ہے، بلال ہے، میں مسلم ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں سنی ہوں، اگر میرے نام کی وجہ سے کوئی الرجی کھا کر بھاگتا ہے تو جائے جہنم۔ اسا انہوں نے پیو دا ٹھیکہ کیدا ہویا ہے۔ اب آ جاتے ہیں وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ وہ جواب اس کا یہ ہے بڑا ستھرا اور آسان، وہ حضرت ابراہیم کے شیعوں کی بات ہو رہی ہے۔ خبیثو، کھٹملو، مچھرو، پسیو، تم تو سبا کے شیعہ ہو، تم شیعان ابن سبا ہو۔ یہاں قرآن میں شیعان ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، یہاں قرآن میں شیعہ ابن سبا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں ہے وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں ابراہیم تھے۔ تو یہاں شیعان نوح کی بات ہے، شیعان ابراہیم کی بات ہے، اور یہ جو کھٹمل ہیں یہ تو شیعان ابن سبا ہیں، قرآن میں ان کا نام تھوڑی آیا ہے۔ اگر اسی طرح خوش ہونا ہے تو پھر تو مرزائی بھی کہتے ہیں قرآن کریم میں ہمارے دارالحکومت، ہمارے کیپٹل ربوے کا نام آیا ہے۔ مرزائیوں کو جو کیپٹل ہے وہ ربوہ ہے، قادیان، تو پھر تو وہ ان کا نام بھی آ گیا ربوے کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں جہاں یہ ہے کہ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح کے شیعوں میں، یہ شیعان نوح کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم بھی تھے علیہم السلام۔ وہیں قرآن کریم نے شیعہ بننے سے منع بھی کیا
گروہ در گروہ بننے سے قرآن نے منع کیا۔ قرآن گروہ در گروہ، ہاں جی، شیعہ در شیعہ بننے سے منع کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ فرقہ مت بنو۔ تو قرآن نے تو شیعہ شیعہ ہونے سے منع کیا ہے، قرآن کریم نے تو جماعت بننے کا حکم دیا ہے۔ تو اپنے آپ کو اہل سنت اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواؤ، ڈنکے کی چوٹ پر کہلواؤ، بغیر شرم کے کرواؤ، بغیر بزدلی کے کہلواؤ۔ اگر میرے اہل سنت اور اہل حدیث کہلوانے کی وجہ سے ایک بندہ جہنم جاتا ہے، جائے، ہمیں کیا پرواہ اس کی؟ پھر ہم مسلم کہلوانا بھی چھوڑ دیں، اپنے آپ کو انسان ہی کہلواؤ۔ پھر کل کو اس پر بھی اعتراض آئے، ہاں بلکہ اعتراض آئے گا نا۔ وہ یہودیوں کا ایک آپ کا بھلا ہو سائنسدان تھا آئنسٹائن، اس نے کہا انسان پہلے بندر تھا۔ مزے کرو، اب بتاؤ، انسان بھی نہ کہلوانا، اب کہلوانا کہ ہم بندر ہیں۔ ہمارے انسان کہلوانے سے کہیں بندر بیچارے ناراض نہ ہو جائیں، ہمارے انسان کہلوانے سے بندر ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ سمجھ آئی کہ پہلی بھی گئی؟ آئنسٹائن کہتا ہے انسان پہلے بندر تھا، تو اپنے آپ کو انسان بھی مت کہلواؤ، بندر بیچاروں کی جو ہے وہ دل آزاری ہوگی۔